پراسیکیوٹر جنرل پنجاب کی حیثیت سے آپ یہ بتائیں کہ آپ تو کھلی کچہریاں بھی ایک طرح سے لگاتے جا رہے ہیں، تو کیا ایک پراسیکیوٹر جنرل جو ہوتا ہے وہ خود بھی سو موٹو ایکشن کی طرح لوگوں کی دلجوئی کر سکتا ہے، سائل کی دلجوئی کر سکتا ہے اور خود ایکشن لیتے ہوئے کرمنلز کے خلاف ایکشن لے سکتا ہے؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ پنجاب میں پنجاب کرمنل پروسیکیوشن سروس ایکٹ 2006 کے تحت آئی. اس ایکٹ کے تحت سیکشن 10 پرووائڈ کرتا ہے میکنزم کہ پروسیکیوٹر جنرل پنجاب جو ہے وہ سیکشن 9 کے اندر جو پروسیکیوشن کا اختیار ایک پروسیکیوٹر کے پاس ہے وہ تمام پاورز جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے. اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کمپلینٹ سیل جو ہے وہ ہمارے پاس پہلے سے پورے سیکوینس میں پرائم منسٹر کمپلینٹ سیل جب بنا تو مختلف ڈپارٹمنٹ میں کمپلینٹ سیل بنے اور پورے پنجاب سے کمپلینٹس ہمارے پاس آتی ہیں. جیسے آپ کو پتہ چلا کہ چلان نہ آنے کی ایک کمپلینٹ، ایک بڑی جرنل سی کمپلینٹ ہے کہ جی ہمارا چلان نہیں آیا، پھر بہت زیادہ سیکشنز کا ایڈ ہونا، آپ کہتے ہیں یہ 420 بنتی ہے، مدعی کہتا ہے یہ 406 بنتی ہے، تو یہ ٹوٹل ڈومین ہے پروسیکیوشن ایکٹ کے تحت 97 کے تحت ایک پروسیکیوٹر کے پاس، تو یہ پروسیکیوٹر جنرل پنجاب سیکشن 10 میں استعمال کر سکتے. اس کے بعد پروسیکیوٹر جنرل پنجاب نے اکراس پنجاب کرمنل کیسز کی پروسیکیوشن کرنی ہے. اس نے دیکھنا ہے ہر اس ایکٹ کو جو پروسیکیوشن کے لیے پریجوڈیشل ہو سکتا ہے. تو ہم لائن آف انکوائری پہلے دن جاری کرتے ہیں. ہم پروسیکیوشن ایکٹ کے تحت آئیو کہتے ہیں کہ دیز آر دی لائنس ٹو انویسٹیگیٹ. اور اس کے بعد ایک اور بات 10(2) کا ایک ریفرنس ہے ہمارے پنجاب کرمنل پروسیکیوشن سروس ایکٹ کے تحت کہ اگر ایک پولیس والا فالٹی انویسٹیگیشن کرتا ہے تو ہم نے آئی جی کو لکھنا ہے کہ اس کے خلاف کارروائی کرو. اگر ایک میڈیکل لیگل آفیسر غلط کام کرتا ہے جو پریجوڈیشل ہے پروسیکیوشن کو، تو ہم نے میڈیکل لیگل سرجن پنجاب کو لکھنا ہے. اسی طرح سے پریزنس کے حوالے سے اگر ڈیلے کی وجہ سے ہمارا کیس جو ہے وہ افیکٹ ہو رہا ہے تو ہم نے اس حوالے ڈیلنکوینسی آف آفیشلز جو پروسیکیوشن کو پریجوڈس کر سکتی ہے یا پریجوڈس کر چکی ہے، اس کے اوپر سو موٹو پارز جو ہیں وہ سیکشن 10 آف پنجاب کرمنل پروسیکیوشن سروس ایکٹ مجھے پرووائڈ کرتا ہے. اب دو رستے تھے چوائس صاحب. ایک رستہ یہ تھا کہ میں بھی افسر شاہی کرتا، میں کافی پیتا، بتی والی گاڑی میں پھرتا اور گھر چلا جاتا. دوسرا یہ تھا کہ نہیں، یہ ڈپارٹمنٹ جو دس از ناٹ اے پوسٹ آفس، اٹ از پروسیکیوشن آفس، انڈیپینڈنٹ پروسیکیوشن کرنی. اور چوائس صاحب ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں، ہم نے صرف مدعی کی بات نہیں سننی. فیئر ٹرائل اپرچونٹی وچ از گارنٹیڈ انڈر آرٹیکل 10A آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کہ اگر ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے کہ میں ملزم ضرور ہوں لیکن میرا ورشن نہیں لکھ رہا آئیو، وی ہیو ٹو ایشو لائن آف انکوائری کہ آپ اس کا ورشن لکھیں. پھر کراس ورشن ہے، ایک ملزم کہتا ہے جناب بندہ ان کا مار گیا لیکن انہوں نے 4 بندے ہمارے پھٹر کر دیے، ہمارے یہ میڈیکل ہے، آئیو نہیں لکھ رہا، تو ہمارا کیس کال کو پریجوڈس ہو جاتا ہے کہ آئیو نے یہ ان کا لکھا ہی نہیں. تو ہم لائن آف انکوائری جاری کرتے ہیں کہ ان کا بھی اسٹیٹمنٹ لکھیں، ان کے بھی کراس کیس ہو گیا نا. ایک کیس مدعی ہے FIR کا لیکن وہ کراس ورشن میں ملزم ہو گیا، جو ملزم تھا وہ کراس ورشن کا مدعی ہو، ہم نے تو دونوں کا کیس دیکھنا ہے. تو ہم فیئر ٹرائل اپرچونٹی 10A کے تحت لائن آف انکوائری جاری کرتے ہیں. ہمارے DPP آفس ہم نے فیسیلیٹیشن سینٹر بنا دیا اکراس پنجاب کہ اگر کسی کا کوئی مسئلہ، اس کو FIR کاپی نہیں مل رہی، اس کا اسٹیٹمنٹ آئیو نہیں لکھ رہا، اس کا مٹیریل ریکارڈ پہ نہیں لا رہا، اس کا چلان ٹائم پہ سبمٹ نہیں کر رہا، تو وہ ہمارے فیسیلیٹیشن سینٹر جو DPP آفس ہے ڈسٹرکٹ کا، وہاں اپلیکیشن دے سکتا ہے کمپلینٹ سیل میں. اور میں یہ کمپلینٹ سیل پورے طریقے سے ایکٹیو کر چکا ہوں. میں نے خود 36 ضلعوں میں جا کے ان کی اوپننگ کی ہے. اور جو صاحب آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ ہم نے کوئی بجٹ نہیں مانگا، جو ہمارا بجٹ تھا اسی کے اندر ہم اس فیسیلیٹیشن کو کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ.